अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। कल रात से जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीटीआई का एहतजाज जब से ख़त्म हुआ है उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से तफसील से बैठ कर बात करते हैं। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब कल रात से एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हलाकतों के हवाले से, तो उसको भी एनालाइज़ करते हैं और बड़ा फैक्चुअली एनालाइज़ करते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है और कितने लोग हलाक हुए हैं और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई जा रही है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं, कल रात को जब पीटीआई का एहतजाज ख़त्म हुआ तो हमने आपको व्लॉग में बताया कि मगरिब के टाइम जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी गई थी और पुलिस वगैरह जो है वो वहाँ पर पहुँच गई थी और लग यही रहा था कि कुछ स्ट्रेटजी बनी हुई है और थोड़ी देर में जो है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद रात 9:30-10 बजे जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ होता है और उसके बाद जो है वो पीटीआई के कारकुनान को पुश बैक किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और पीटीआई के कारकुनान जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से पहले खबर आती है कि जनाब अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद खबर आती है कि जनाब उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया लेकिन वो फ़रार हो गए। अच्छा, उस हवाले से फिर बताया गया और उसके साथ साथ ये कहा गया कि जनाब जो पीटीआई का मरकज़ी कंटेनर वहाँ पर खड़ा हुआ था उसको जो है वो आग लगा दी गई है। अच्छा, अब आपने ना इन तमाम तर चीज़ों में ना अब मैं आपको बताता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और रियल इन्फॉर्मेशन के बीच में कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मैं अब आपको बताता हूँ। ये एक अकाउंट है जो आप देख रहे हैं महविश कमास खान का। इन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया। ये एक जर्नलिस्ट है और पीटीआई प्रो जर्नलिस्ट ने समझा जाता था, अब ज़ाहिर बात है, और ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन को जो है वो वहाँ से खबरें भी दे रही थी। इन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया और ये कंटेनर वाली खबर जो है वो इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई के मरकज़ी कंटेनर को आग लगा गई है, लगा दी गई है। वो एक्चुअली ये कहना चाह रही थी लेकिन वो ज़ाहिर बात है लिखने में गलत हो गया होगा, लगा दी गई है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो ये खबर दी। इसके बाद जनाब अरसलान बलोच जो इनके ज़ाहिर बात है लौंडे लपाड़ों में आता है, उसने फिर इनके ट्वीट को जो है वो रीट्वीट किया और इन्होंने जनाब लिखा कि कंटेनर को जलाने वाली फ़ेक न्यूज़ सबसे पहले इस अकाउंट से शेयर हुई। शहबाज गिल का शुक्रिया जिन्होंने बर वक्त बता दिया कि ये खबर फ़ेक है। इस अकाउंट से आने वाली ख़बरों से सब बचें। ये जो है वो अरसलान बलोच ने ट्वीट किया। इसके बाद शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई का मरकज़ी कंटेनर जला दिया गया है, पूरी मीडिया की यलगार है, मतलब आपको डीमोटिवेट करना है। ये जो है वो इन्होंने बाहर बैठ कर ट्वीट किया और जिस खातून ने या जिस लड़की ने ये ट्वीट किया वो उस वक्त सिचुएशन देख रही थी, ऑन ग्राउंड थी और वो सिचुएशन के हवाले से जो है वो आगाह कर रही थी। और ये लोग जो है वो बाहर बैठ कर ये कह रहे थे कि जनाब ये जो है वो फ़ेक न्यूज़ है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि फ़ेक न्यूज़ कैसे है। ये इन्होंने कहा है ना, बाद में इन्होंने माफ़ी खुद भी नहीं मांगी, कहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर जनाब एक ये ट्वीट करते हैं शहबाज गिल साहब। वो कहते हैं कि जनाब ये खबर फ़ेक नहीं थी, मैंने इसे ट्वीट किया था, फिर मशवानी साहब से पता चला कि ये फ़ेक है तो मैंने करेक्शन की, बाद में कंफर्म हो गया कि ये खबर फ़ेक नहीं। उन्होंने उस लड़की को टैग किया और कहा कि हम सबको माजरत करनी चाहिए इनसे, इनकी खबर दुरुस्त थी। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा और अब सारे अज़हर मशवानी के पीछे मत पड़ जाना, अज़हर के अलावा और भी कई दोस्तों ने बताया कि ये फ़ेक है। उस वक्त वाकई ही बहुत सारी फ़ेक खबरें चल भी रही थी। ये जो है वो इन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, इन्होंने खुद माजरत नहीं की, इन्होंने कहा कि जनाब सबको माजरत करनी चाहिए, खुद नहीं माजरत की। इन्होंने तो कह दिया कि जनाब ये खबर फ़ेक है ना, ये ग्राउंड, इनको पता है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रही है। ये सिर्फ बाहर बैठ कर ना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इन्हें इतना भी नहीं पता कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सूरत हाल है उस वक्त डी चौक की। ये सिर्फ वहाँ से बैठ कर जो है वो ट्वीट कर रहे थे और फेक ट्वीट्स किए जा रहे थे और ना खबर की तस्दीक होती थी। जो पैगाम आता था वही पैगाम जो है वो ये ट्वीट कर देते थे, कोई चेक नहीं करते थे। अच्छा, कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई। इसके बाद आ जाएँ आगे, फिर शहबाज गिल साहब ने एक और ट्वीट किया। अच्छा, कल रात को एयर वाई के ऊपर ये खबर फ्लैश हुई कि जनाब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की कारकुनान के दरमियान मौजूद नहीं है और उसके बाद ये कंफर्म भी हो गया कि वो मानसेरा पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 11 बजे करनी थी। इन्होंने जनाब वो खबर उठाई और ट्वीट किया फ़ेक, दिस इज़ फ़ेक। इन्होंने कहा कि जनाब ये भी फ़ेक है। अच्छा, आप सबको पता है कि वो मानसेरा पहुँच गए और वो कारकुनान के दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि जनाब एयर वाई जो है वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, कहानी यहाँ पर भी नहीं ख़त्म हुई। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि जनाब कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया, अब लाशें छुपाई जा रही हैं। रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि सिर्फ एक अस्पताल में 33 लाशें लाई गई, एक और 27 अभी बाकी नंबर्स आ रहे हैं। तो ये ट्वीट जो है वो इन्होंने 6:27 पर किया सुबह के। और कैसे डिसइंफॉर्मेशन ये फैला रहे हैं मैं अब आपको आगे बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जनाब 100 लाशें जो हैं वो 100 बंदों को जो है वो शहीद किया गया है और 100 लाशें इन्होंने कहा कि जनाब अब तक कन्फर्म हुई है। ये इन्होंने पहला ट्वीट किया। इसके चंद ही घंटे बाद, तकरीबन 3 घंटे बाद ये एक और ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि जनाब
پچھلے کئی ماہ سے ہر جرم کو چھپایا جاتا ہے، اب بھی لاشوں کو اور ہلاکتوں کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ اس پر اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بنانا چاہیے جو شہادتوں کا درست نمبر معلوم کرے اور دنیا کو بتا سکے کہ ٹوٹل کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 100 بندوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اقوام متحدہ کا آپ کمیشن بھی بنا لیں، وہ بتائیں گے کہ درست فگر کیا ہے۔ بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا تو آپ نے کیوں کہا کہ 100 لوگوں کو شہید کیا گیا؟ اچھا، 8.5 لاکھ لوگوں نے وہ ٹویٹ دیکھا ہے، ان کا جو پہلا ٹویٹ تھا، اور ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ جناب 100 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ موصوف بعد میں آگے کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو ہے وہ آپ ایک کمیشن بنا لیں، وہ کنفرم کرے گا کہ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، صرف ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، صرف ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے۔ اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ، جیو نیوز کے اوپر سب سے پہلے خبر فلیش ہوئی۔ میں سوشل میڈیا کی طرف نہیں جاؤں گا، ظاہری بات ہے وہاں پر بہت ساری جو ہیں وہ خبریں جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں بھی ہوتی۔ جیو نیوز کے اوپر سب سے پہلے یہ خبر فلیش ہوئی اور ایاز اکبر یوسف زئی نے کی، میں ساتھ ساتھ نام بھی بتا دیتا ہوں۔ جیو نے خبر دی کہ جناب پولی کلینک میں 2 لاشیں اور 26 زخمی لائے گئے، یہ جو ہے وہ خبر وہاں پر فلیش ہو گئی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد پولی کلینک کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ فیک نیوز ہے اور یہ فیک نیوز سرکولیٹ کری ہے۔ اب یہ جیو نے خبر دی تھی کہ 2 لاشیں لائی گئیں اور 26 زخمی بھی لائے گئے ہیں پولی کلینک میں، لیکن پولی کلینک والوں نے پریس ریلیز جاری کی، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے اب یہ کلیم کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب گولیاں چلی بھی ہیں اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک رہنما نے یہ نہیں بولا کہ 100 شہید ہوئے ہیں۔ یہ صرف جو ہے وہ شہباز گل صاحب باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب 100 بندے شہید ہو گئے، بعد میں وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا آپ کمیشن بھی بنا لیں۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ، آئی جی اسلام آباد نے آج پھر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب کہ گولیاں جو ہیں وہ ہماری طرف سے تو کہا جا رہا ہے، لیکن گولیاں جو ہیں وہ وہاں سے بھی چلائی گئی ہیں۔ اس کی انہوں نے باقاعدہ طور پر فوٹیجز بھی شیئر کی جس کے اندر جو ہے وہ لوگ اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے، اور کچھ ویڈیوز انہوں نے شیئر کی جس کے اندر جو ہے وہ گلیلیں وغیرہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ گلیلیں آپ وہ نارمل نہ سمجھیے گا، وہ بنٹے والی ہوتی ہیں، اور وہ اگر دور سے ماری جائے نا تو وہ کسی گولی سے کم نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں اور شہید کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب 950 بندہ جو ہے وہ ہم نے گرفتار کیا ہے اس پورے احتجاج میں، اور جس میں سے 600 بندہ جو ہے وہ ہم نے کل گرفتار کیا۔ اب ان تمام تر چیزوں میں 2-3 سوال ہیں۔ وہ سوال یہ ہیں، جو گاڑیاں وہاں پر پی ٹی آئی کی کارکنان کی کھڑی ہوئی تھی، وہ ظاہری بات ہے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہاں سے، تو ان کے شیشے کس نے توڑے ہیں، یہ سوال بنتا ہے۔ اور پھر جو مرکزی کنٹینر وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس کو آگ لگانے کی نوبت کیوں آئی، یہ بھی سوال بنتا ہے۔ اچھا، یہ کنٹینر سے مجھے یاد ہے علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک اور سوال اٹھا دیا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جناب کل شام سے جو ہے وہ کوئی بھی انسٹرکشن کنٹینر کی جانب سے وہ لوگوں کو نہیں دی جا رہی تھی، اور لوگ ظاہری بات ہے بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں بتائیں آگے کیا کرنا ہے، اگلا لائے عمل کیا آئے گا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ طیش میں آ گئے۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کا قصوروار کون ہے کہ انسٹرکشن کیوں نہیں دی جا رہی تھی وہاں سے کنٹینر سے؟ اب یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں، تو اب اس کا قصوروار کون ہوگا کہ کیوں نہیں انسٹرکشن دی جا رہی تھی؟ اب آ جاتے ہیں جناب علی امین گڈھا پور کی پریس کانفرنس کے اوپر۔ انتہائی مذاقہ خیز پریس کانفرنس تھی، انتہائی رنگ بازی کی ہوئی تھی بیچ میں انہوں نے، اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، مطلب مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ احساس ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور علی امین گنڈا پور جناب پریس کانفرنس کرتے ہوئے 2-3 بار بیچ میں دانت نکال رہے تھے۔ بے حسی کا یہ عالم ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب مانسیرا آئیں اور ہمارے پاس رکنا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ مانسیرا تو اب ہم نے آنا ہی ہوتا ہے، وہ ہمارا روٹ ہے، بھاگ جانے کا روٹ ہے۔ جب آپ ہر بار جو بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کارکنان کو بیار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یہ اس کا روٹ آپ نے بنایا ہوا ہے۔ مطلب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ مانسیرا آپ کا روٹ ہے تو بھاگ جانے کا آپ کا روٹ ہے۔ پھر ساتھ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب یہ دوسری بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا احتجاج جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، بس اس میں لوگ شامل نہیں ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب احتجاج ابھی بھی جاری ہے، لوگ بس اس میں شامل نہیں ہیں۔ او بھائی، اگر دھرنا جاری ہے یا دھرنا جاری تھا تو آپ وہاں سے کیوں بھاگ گئے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے آپ کیوں بھاگے؟ بشرا بی بی کیوں بھاگی؟ آپ لوگ جو ہے وہ پیچھے پیچھے رہے اور کارکنان کو آگے کیا، انہوں نے شیلنگز برداشت کی، انہوں نے گرفتاریاں برداشت کی، ان کے اوپر جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں چلی، ہلاکتیں ان کی ہوئی، آپ لوگ کیوں بھاگ گئے پھر؟ اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ گولیاں چلائی گئی، اور صرف میرے اوپر ہی نہیں بلکہ جو ہے عمر ایوب صاحب اور ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی کے اوپر بھی جو ہے وہ گولیاں چلائی گئی، یہ موصوف کہہ رہے ہیں۔
کبھی کبھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ورکرز کو پتہ نہیں گدھا سمجھ لیا ہے, بیوقوف سمجھ لیا ہے کہ انہیں جو پٹی آ کر وہ پڑھاتے ہیں اور وہ پڑھ لیتے ہیں. مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے. اور میں یہ صرف اس میں انہی لوگوں کو نہیں کہوں گا, میں دوسری سائڈ کی طرف بھی آتا ہوں جو ایڈمنسٹریشن والی سائڈ ہے. یہ ایک ویڈیو آج سوشل میڈیا پر زیر گردش تھی, کنٹینر کے اوپر جو ہے وہ مظاہرین میں سے کوئی ظاہری بات ہے وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا یا غالباً دعا کر رہا تھا, تو پولیس والوں نے یا رینجرز والوں نے جو ہے وہ اس کو اوپر سے ہی دھکا دے دیا. اس کی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس کو اوپر سے ہی دھکا دے دیا. مطلب آپ چلے ٹھیک ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے, قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے, تو آپ اس کو گرفتار کر لیں, یہ اس کا طریقہ کار ہے. اس کو اوپر سے ہی دھکا دے دینا یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ مطلب آپ کو اگر پتہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ ہے تو اس کو ڈیل کرنے کی ایک ظاہری بات ہے سچویشن ہوتی ہے اور ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ بندوں کو کنٹینر کے اوپر سے ہی دھکے دے رہے ہیں؟ اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ غلطی جو ہے وہ دونوں سائڈ نے کی ہے اور دونوں سائڈ کو یہ ماننی بھی چاہیے. علی امین گنڈا پور کو بھی ماننی چاہیے کہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور وہ بھاگے ہیں اس بار بھی. لیکن وہ آ کر جناب دانت نکال رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو احتجاج جو ہے ہمارا ابھی بھی جاری ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس احتجاج کے دوران, چاہے وہ رینجرز والے ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, کسی غریب طبقے یا متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا اور وہ اپنے گھر میں کمانے والے یا تو اکیلے ہوں گے یا وہ ظاہری بات ہے کسی ماں باپ کے بیٹے ہوں گے, اور ان کا نقصان ہوا ہے اور کسی کا نہیں نقصان ہوا. لیڈرشپ آج بھی ویسی ہے, وہ 24 گھنٹے بعد نہا دھو کے آ کر بیٹھ گئی ہے اور کہہ کے لگا کے بتا رہی ہے جناب احتجاج جاری ہے. صرف وہ شہید ہوئے اور نقصان صرف ان کا ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہوا. دونوں جانب سے میں کہوں گا, دونوں لیڈران کو کہوں گا, دونوں اپوزیشن کو بھی کہوں گا, حکومت کو بھی کہوں گا, ان دونوں کا کچھ نہیں گیا. نقصان صرف آپ کا ہوا ہے. وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ آپ کے کسی ماں باپ کے بیٹے تھے, وہ شہید ہوئے اور کوئی بھی نہیں شہید ہوا. وہ 24 گھنٹے بعد آ کر شیو وغیرہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب احتجاج تو ابھی بھی جاری ہے. یہی وہ کرتے ہیں. وہ ٹھنڈے کمروں کے اندر آج بھی بیٹھے ہوئے. نقصان آپ کا ہوا ہے. وہ جوش کے اندر جو کارکنان باہر نکلے تھے کہ انقلاب آئے گا, وہ یہ انقلاب آیا جس کے پیچھے انہوں نے جان دی ہے. اور مجھے حیرانگی, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب علی امین گنڈا پور نے دوبارہ یہ بات کی احتجاج تو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, بس لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں آپ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہر بار بیوقوف بناتے ہیں. آپ لوگ صرف ان کے لیے وہ آگ کے اوپر پیٹرول چھڑکنے والا جیسے نہیں ہوتا, آپ لوگ صرف ان کے لیے وہ ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں آپ کو. یہ صرف آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. وہاں پر گولیاں چل رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, علی امین گنڈا پور, بشرا بی بی, عمر ایوب صاحب, یہ وہاں سے بھاگ کیوں گئے؟ کھڑے ہوتے نا. کارکنان جب وہاں پر ظاہری بات ہے کارکنان کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, ان کے بقول جتنے بھی لوگ اب شہید بھی ہوئے ہیں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے, تو پھر یہ لوگ بھاگے کیوں تھے؟ آپ صرف ان کو جب تک فائدہ دے رہے ہیں تب تک یہ آپ کے میٹھے بول بولتے رہیں گے. جب آپ ان کو فائدہ نہیں دیں گے, جب مسئلہ بنے گا, یہ آپ کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور وہی کل بھی ہوا. جو لوگ مرے, جو لوگ شہید ہوئے, کسی کی اولاد تھی اور کسی کے گھر میں کمانے والا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور وہ شہید ہو گیا. نقصان کسی کا بھی نہیں ہوا, نہ اپوزیشن کا ہوا نہ حکومت کا ہوا. نقصان صرف اس غریب طبقے کا ہوا جس کے وہ بچے شہید ہوئے, اور کسی کا کچھ بھی نہیں گیا یہاں پر. اور یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب احتجاج جاری ہے ہمارا. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کس قدر یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ان کو پہچانیں کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ سیاست میں کس طرح سے سیاست کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سیاسی طور پر کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.